أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير، وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وسلم مرة ثم مرة. اللهم شرفنا زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي. يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمتها علينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. آمين آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر الله وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. إن الله على كل شيء قدير. बेशक अल्लाह ताला हर चाहत पर कादिर है। वो जो चाहे वो हो जाता है। वो कुन फरमाता है तो वो चीज़ हो जाती है। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही। अल्लाह अपने काम पर गालिब है। अल्लाह जो करना चाहे कोई उसे रोक नहीं सकता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यानी यह हदीस कुदसी है, अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी। मेरा बंदा मेरे मुताल्लिक जैसी उम्मीद रखता है, जैसा गुमान रखता है, वैसा मैं उसे अता फरमाता हूँ। इंशाअल्लाह हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, सारी मुसीबतें, आफतें, बलाएं, बीमारियां, वबाएं दूर हो जाएंगी, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला हर चाहत पर कादिर है। वो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार फरमाता है।
ضرور وہ ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ ہمیں پریشان ہونے کی کیا حاجت ہے، خوش رہنا یہ بھی شکر ہے۔ پریشانی اور پریشان رہنا ایک لحاظ سے ناشکری ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ہمیں کوئی 10 لاکھ روپے کا یا 1 کروڑ روپے کا نفع ہو جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، پورا ہفتہ خوش رہتے ہیں جناب 1 کروڑ روپے کا نفع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز دیا۔ لیکن اگر پریشان ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، دل دیا ہے، ظاہری باطنی اعضاء دیے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں سے زائد نعمتیں دی ہیں، ایسی نعمتیں دی ہیں کہ کھربوں روپے خرچ کر کے بھی وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے، تو ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے۔ ایک نوجوان آیا پچھلے ہفتے درس قرآن پاک میں، تو یعنی پچھلے سے پچھلے ہفتے جمعے کے دن، آج بھی جمعہ ہے، تو رات 10:15 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک نور قرآن نشست ہوتی ہے۔ تو وہ نور قرآن نشست میں آیا، اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں، نیند نہیں آ رہی، چڑچڑاپن ہے، بیوی سے لڑتا ہوں، بچوں کو مارتا ہوں، ماں باپ سے بدتمیزی ہو جاتی ہے، کیونکہ کاروبار میں بہت لاس ہو گیا، میں بہت پریشان ہوں، بے روزگار ہوں۔ تو میں نے کہا آپ ایک کام کریں، آج جمعے کا دن ہے، آئندہ جمعہ آپ مجھ سے ملاقات کریں گے اور آپ یہاں سے کہہ کر جائیں یہ پورا ہفتہ خوشی کا ہفتہ ہے۔ اس سے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ جو ہے نا اس پورے ہفتے جو ہے نا اپنے آپ کو خوش رکھیں گے، اور آپ کہیں گے ایک ہفتے کے لیے نہ مجھے کاروبار کی فکر کرنی ہے، نہ قرضوں کی فکر کرنی ہے، بس ایک ہفتہ یہ نعمت کے شکرانے کا ہفتہ ہے۔ آئے پچھلے جمعے، کہنے لگے میرے تو سارے مسئلے حل ہو گئے، بیوی بھی خوش، بچے بھی خوش، ماں باپ بھی خوش، سب دعائیں دے رہے ہیں، نیند بھی آ رہی ہے، اور میں کہتا ہوں یہ ہفتہ شکرانے کا ہفتہ ہے۔ اب مجھے یہ لگ رہا ہے میری تو پریشانیاں کچھ ہیں ہی نہیں، تھوڑا کاروباری مسئلہ ہے وہ تو حل ہو جائے گا، میں نے تو بلا وجہ ٹینشن لے لیا تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ پریشان رہنا یہ ناشکری کی علامت ہے، اور خوش ہونا یہ شکر کی علامت ہے۔ آپ دیکھیں کسی کو آپ ہدیہ دیں 500 روپے، اگر وہ خوش نہیں ہوتا تو اس کے معنی کیا ہے؟ وہ آپ کے ہدیے سے خوش نہیں ہے، اس کی نظر میں آپ کے اس ہدیے کی ویلیو نہیں ہے۔ اچھا آپ نے اس کو شادی کے موقع پر 10,000 روپے کا لفافہ دے دیا، بہت خوش ہو گیا، اس کا مطلب 500 روپے کو وہ کم سمجھ رہا ہے، 10,000 روپے کو زیادہ سمجھ رہا ہے۔ تو جو اللہ کی اتنی کروڑوں نعمتوں کے باوجود خوش نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سوچیں کہ وہ اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو کم سمجھ رہا ہے، اور جب نعمت کی قدر نہ ہو تو نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ مدینہ شریف میں ایک بھائی ہیں، اہل مدینہ سے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ میں نے تصوف کا مطالعہ کیا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، سب سے بڑا وظیفہ شکر ہے، خوش رہنا، اللہ نے جس حال میں رکھا اس حال میں خوش رہنا اور شکر کرنا اور خوش رہنا، اور دل سے یہ کہنا یا اللہ تو نے بہت نوازا ہے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ تو فرمایا اس آیت سے آیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں ضرور بضرور اور دوں گا۔ تو جب اللہ کی نعمتوں پہ شکر کریں گے تو جو پریشانیاں وہ دور ہو جائیں گی۔ اسی اتوار کو میں حاضر ہوا ایک محفل میں، ایک عقیقے کی تقریب تھی، تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ یہاں پر آپ کو بیان کرنا ہے عقیقے کے متعلق، بچے کی پیدائش میں نام کیسے رکھنا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، پھر باقی جو سنتیں ہیں اس پر۔ خیر بیان سے فارغ ہو گئے تو ایک بھائی ملے، انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا کون سا؟ کہا وہ فلاں بیٹا۔ کتنی عمر تھی؟ کہا 19 سال۔ 19 سال میں انتقال کر گیا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ تھا؟ تو کہنے لگے مسئلہ یہ تھا کہ اس کی رگیں کمزور ہو گئی تھی خون کی، تو خون کی رگیں کمزور ہونے کی وجہ سے پورا جسم متاثر ہو گیا،
اور ہر چیز ڈیمیج ہونے لگی، خون صحیح نہیں پہنچ رہا تھا، پہلے گردے خراب ہو گئے، پھر ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس میں مسئلہ ہو گیا، تو ریڑھ کی ہڈی پیچھے نکل آئی، کب نکل آئی، وہ سیدھا بیٹھ نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، لیٹنا مشکل تھا، پھر خون کے مسائل کی وجہ سے اسے مسلسل بخار رہتا تھا، 103 102 یہ مسلسل رہتا تھا، اور 1 سال یا پتہ نہیں 10 مہینے انہوں نے کہا کیفیت یہ تھی کہ ہم اسے ہاسپٹل سے گھر لے کر آتے تھے، گھر آ کر طبیعت واپس خراب ہو جاتی تھی، پھر ہاسپٹل لے جاتے تھے۔ میں کہا اچھا، کہنے لگے ایک بات آپ کو بتاؤں۔ کیا؟ کہنے لگے ہم پورے گھر کو دین کی طرف لانے والا یہ ہمارا بچہ ہے، 19 سال کی عمر میں انتقال ہوا، لیکن بچپن سے یہ دیندار تھا، نمازی، پرہیزگار، اس نے پورے گھرانے کو مذہبی بنا دیا، اور ہمیں یہ سکھاتا تھا کہ یوں نہ کریں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس طرح بچیں۔ اور یہ ماشاءاللہ ان پروگراموں میں بھی آتا تھا، ختم قادریہ شریف میں، یادگار رمضان میں، خوشگوار زندگی پروگرام میں، جب جب اس کی طبیعت صحیح ہوتی تو یہ آتا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ اتنا دیندار تھا کہ اس نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، بلکہ گھر میں شرعی پردے کا ذہن اس نے دیا، اتنا مذہبی تھا۔ تو کسی نے اس سے ایک دن کہا کہ تو نے زندگی بھر کبھی گناہ نہیں کیا، شروع سے تو مذہبی ہے، اور اتنی تو عبادت کرتا ہے، اتنے وظائف پڑھتا ہے، اتنی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، لیکن پھر تجھے اتنی تکلیفیں کیوں ہیں؟ تو کسی نے بے ادبی کی، نعوذ باللہ من ذالک، اور غلط جملہ کہا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسا کیوں رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نے کہا خبردار آئندہ ایسا جملہ مت کہنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کروڑوں سے بہتر رکھا ہے، اور میں ساری زندگی شکر ادا کروں، شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کہا جب طبیعت خراب ہوتی تھی تو اس کی پیشانی پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، یہ کہتا تھا کہ بخار سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور تکلیف سے نیکیاں ملتی ہیں۔ انہوں نے جب ان کے صبر کے متعلق مجھے بتایا اور شکر کا بتایا تو شرم سے میرا چہرہ جھک گیا۔ میں نے کہا دیکھیں اس بچے کو کہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، نابالغ تھا تب سے نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، اتنا نیک بچہ، اور اس کو کتنی بیماریاں تھیں لیکن شکر کتنا تھا۔ زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، لیکن اگر انسان اللہ کا فرما بردار ہو، شکر گزار ہو، اللہ راضی ہو جائے تو پھر دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے؟ اصل تو زندگی کیا ہے؟ قبر و آخرت کی ہے۔ تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا نوازا ہے، کتنے وبائیں آئیں، بلائیں آئیں، بیماریاں آئیں، اللہ نے بچایا۔ لوگوں کے لاکھوں روپے نکل گئے، کروڑوں روپے نکل گئے بیماریوں میں۔ رات کو مجھے فون پر کسی نے بتایا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی زوجہ کو ایسی بیماری ہو گئی کہ انہوں نے اس کے لیے 3 کروڑ روپے خرچ کیے، ابھی بھی بیماری کے اثرات ہیں، 3 کروڑ روپے خرچ کر کے۔ لیکن آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرست رکھا، ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے، کتنی بڑی نعمت ہے تندرستی۔ کورونا وائرس آیا، نہ تو ہمارے پاس پاکستان میں نہ میڈیکل کی وہ سہولیات ہیں، نہ احتیاطیں ہیں، نہ ڈاکٹر ہیں، نہ دوائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا فضل فرمایا کہ دنیا پریشان ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو محفوظ رکھا۔ یہ درود و سلام کی برکتیں ہیں، اذانوں کی برکتیں ہیں، ختم قادریہ کی برکتیں ہیں، قصیدہ بردہ شریف کی برکتیں ہیں، اللہ کے ذکر کی برکتیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی برکتیں ہیں۔ تو ہمیں کتنا شکر کرنا چاہیے۔ آج دنیا حیران ہے، اقوام متحدہ نے یہ بات کہی، بل گیٹس نے یہ بات کہی کہ ہم حیران ہیں کہ دنیا کورونا سے متاثر ہے، پاکستان میں کورونا کیسے قابو پا لیا گیا؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آپ جانتے ہیں نہ ہمارے یہاں کرفیو صحیح لگا، اللہ کا شکر ہے، نہ لاک ڈاؤن ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جب کورونا آیا تو مسجدیں بند ہو گئی، اللہ نے پاکستان پر یہ کرم فرمایا، مسجدیں بند نہیں ہوئی۔ تو یہ نمازوں کی اور مسجدوں کی برکت سے اللہ نے اس وبا سے بچا لیا۔ انڈیا میں مسجدیں بند ہو گئیں، سری لنکا میں بند ہو گئیں، سعودی عرب میں مکہ شریف، مدینہ شریف میں مسجدیں بند ہو گئیں، جمعے نہیں ہوئے، لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اذانیں ہوتی رہیں، نمازیں ہوتی رہیں، مسجدیں آباد رہیں۔ تو مسجدوں میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ نے ان مصیبتوں آفتوں سے بچا لیا۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کریں، یہ ہفتہ ہم شکر کا منائیں۔
شکر کا ہفتہ ہم کیسے منائیں گے؟ ہم ایسے منائیں گے کہ ہم بس یہی سوچتے رہیں گے کہ اللہ نے مجھے یہ نوازا، یا اللہ تیرا شکر۔ نعمتیں یاد کرتے جائیں، شکر کرتے جائیں، شکر کرتے جائیں، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں شکر کی برکت سے ایک ہفتے میں آپ دیکھیں کتنی پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور اپنے آپ کو قرآن پاک سے ہم قریب کر لیں، قرآن پاک کے قریب ہو جائیں۔ دیکھیں یہ ساری سوچ اہل مدینہ میں سے جو وہ بزرگ ہیں، انہوں نے جو یہ سوچ بنائی کہ سب سے بڑا وظیفہ ہے خوش رہنا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بہت سمجھنا، یہ سمجھنا دل سے اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، بہت دیا ہے، بہت کرم نوازی ہے، یہ تصور کرنا، شکر کرنا، خوش رہنا، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ قرآن پاک سے۔ وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ آیت آ گئی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ضرور بضرور میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ میں نعمت میں اضافہ کروں گا تو بھی اللہ کا فرمان سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ضرور فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو ضرور بضرور میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ یعنی وہ فرما دیتا میں اضافہ کروں گا تو کوئی شک نہیں ہے، 2 دفعہ فرمایا ضرور بضرور اضافہ کروں گا، اے بندے شک نہ کرنا۔ یہ اہم وظیفہ ہے۔ آج اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں ہم نے شکر نہیں کیا، اور گناہ کرنا یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ اللہ نے آنکھیں دیں، کان دیے، جسم کے اعضاء سلامت دیے، کئی بیماریوں سے بچایا، ہم بھوکے نہیں سوتے، ہمارے بچے بھوکے نہیں سو رہے، اسکول جا رہے ہیں بچے، جو بھی نعمت ہے، ان نعمتوں میں آ کر اگر ہم گناہ کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، تو جسے اللہ نے نعمت دی اور پھر گناہ کرے، یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ تو ہم آج یہ عزم کریں کہ اب ہم شکر گزار بنیں گے، گناہ نہیں کریں گے، قرآن پاک کے قریب ہو جائیں گے۔ دیکھیں پھر الحمدللہ یہ موقع مل رہا ہے۔ دیکھیں موقع یہ ہے کہ 4 مہینے میں، 5 مہینے میں الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن پاک کا درس ہوگا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئی آپ ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ آفس کب جاتے ہیں؟ تو آپ کہ جی میں 12 بجے جاتا ہوں، جی میں 11 بجے جاتا ہوں، میں 10 بجے جاتا ہوں۔ تو اگر کوئی آپ سے کہے کہ جناب آپ صبح فجر کے بعد 1 گھنٹہ دے دیں کاروبار پر، ایک بزنس ہے، تھوڑی محنت کرنی ہوگی، آپ کو وہاں جانا ہوگا، روز 5 مہینے تک 1 گھنٹہ آپ کو دینا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ نفع ہو جائے گا۔ تو آپ کہیں 1 گھنٹہ، میں تو 10 گھنٹے دینے کو تیار ہوں۔ 1 کروڑ تو میں نے زیادہ کہہ دیا، 1 لاکھ روپے کا نفع ہو تب بھی بندہ لینے کے لیے تیار ہے، بلکہ لوگ تو 10,000 روپے کے لیے بھی نیند قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بتائیے قرآن کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ قرآن کا مفہوم مل جائے، قرآن کا نور مل جائے، یہ کھربوں روپے سے بھی قیمتی ہے۔ دنیا اور دنیا کی سارے سونے چاندی جواہرات اور دولت سے بھی قیمتی ہے۔ صرف 1 گھنٹہ دینا ہے، 1.25 گھنٹہ دینا ہے، 1.5 گھنٹہ دینا ہے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ نشست ہوگی، اور 1.25 گھنٹے کے لیے آپ یہاں پر آئیں، قرآن پاک کا درس سنیں، ملٹی میڈیا پروجیکٹر کی مدد سے اسکرین پر قرآن پاک کے الفاظ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور تفسیر ہم سنیں گے، اور زندگی میں پہلی دفعہ یہ موقع ہوگا کئی لوگوں کے لیے۔ یوں تو بعض لوگ سن چکے ہیں، لیکن اکثر میرے بھائی ایسے ہیں کہ جنہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ کبھی سنا نہیں ہے۔ تو یہ سعادت ہو جائے گی ہمارے لیے کہ ہم زندگی میں پہلی دفعہ، یعنی وہ قرآن جس میں ہمارے لیے سپریم لا ہے، زندگی گزارنے کے اصول ہیں، یہ اللہ نے کتاب ہمیں دی ہے کہ ہم پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ آج تک ہم نے سمجھی نہیں ہے، تو سمجھنا ہم پر ضروری ہے۔ اس بدھ سے یہ نشست شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو محنت کرنی ہوتی ہے، کچھ نیند کی قربانی دینی ہوگی، کچھ وقت کی قربانی دینی ہوگی۔ ایسے بھی بھائی ہیں جو ماشاءاللہ نور قرآن نشست میں، یعنی اس میں خوشگوار زندگی پروگرام میں آتے ہیں، اور پھر یہیں سے ڈائریکٹ آفس چلے جاتے ہیں۔
بعض ایسے ہیں کہ 15 منٹ پہلے نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کو آفس پہنچنا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے بھی وہ آتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس بدھ کو فجر کی نماز کے بعد سے سلسلہ شروع ہوگا، اسی مسجد بہار شریعت میں خواتین کے لیے پردے کے ساتھ اہتمام ہے۔ روزانہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 2 رکوع 3 رکوع 4 رکوع، تقریباً 4 رکوع کا درس روزانہ ہوگا۔ 4 رکوع آپ سنیں گے، اور کتنا ثواب ہے قرآن پاک سمجھنے کا کہ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ 10 مرتبہ قرآن پاک ناظرہ پڑھنے سے جو ثواب ملتا ہے، ایک آیت کے سمجھنے کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ تو پورا قرآن جب سمجھیں گے، اور پھر جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو علم دین کے لیے، حدیث پاک میں ہے کہ جو علم دین کے لیے گھر سے نکلے، فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ فرشتے، ساری مخلوق، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اور چونٹیاں اپنے بلوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں ہے، مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اگر گھر پر لوٹنے سے پہلے انتقال ہو جائے تو اسے شہادت کا اللہ رتبہ عطا فرمائے گا۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کی محفل میں حاضر ہونا 1000 رکعت نوافل سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو آپ اس میں خوشگوار زندگی پروگرام میں آئے علم حاصل کرنے کے لیے، تو فضیلت کتنی ہے؟ فرمایا 1000 رکعت نوافل سے بھی زیادہ افضل ہے، 1000 جنازوں میں شرکت سے بھی زیادہ افضل ہے، 1000 مریضوں کی عیادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ایک مریض کی عیادت اگر صبح کریں تو شام تک ہزاروں فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ سوچیں 1000 مریضوں کی عیادت سے بھی افضل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے فضائل ایسے بیان کیے کہ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، عصر کی نماز ادا کی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی سورج غروب ہوگا آپ کا انتقال ہو جائے گا، اب آپ کے پاس 1 ساعت باقی ہے عصر سے مغرب۔ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کون سا عمل کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے؟ نہ بیوی بچوں کی فکر ہے، نہ ماں باپ کی فکر ہے، نہ کاروبار کی فکر ہے، نہ جائیداد کی فکر ہے، نہ وصیت کی فکر۔ یہ ہے کہ اس آخری لمحات میں کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمل ارشاد فرمایا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یقیناً حضور نے جو عمل ارشاد فرمایا وہ سب سے افضل ہے، کیونکہ وصال کے وقت، انتقال کے وقت حضور نے فرمایا یہ عمل کرو اللہ راضی ہو جائے گا، تو معلوم ہوا کہ تمام نیک اعمال میں سب سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا آپ اٹھیے اور علم حاصل کرنے کے لیے چلے جائیے۔ وہ صحابی اٹھے، صحابہ کرام کا ایک حلقہ لگا ہوا تھا، صحابہ کرام دینی مسائل پر ڈسکس کر رہے تھے، حدیثیں سنا رہے تھے، وہ ان میں جا کر بیٹھ گئے، بیٹھے رہے، علم حاصل کرتے رہے، اسی حلقے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ حضور جانتے تھے کہ یہ جو علم سیکھیں گے اس پر عمل نہیں کر سکیں گے، انتقال ہو جائے گا، لیکن عمل تو نہیں کر سکے نا۔ تو پتہ چلا کہ علم سیکھنا یہ الگ عبادت ہے اور عمل کرنا الگ عبادت ہے۔ تو علم سیکھنا خود عبادت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا علم حاصل کرو، اس سے معلوم ہوا کہ سب سے افضل جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے۔ تو قرآن پاک کا صحیح ترجمہ اور تفسیر سننا، قرآن پاک سمجھنا، یہ سب سے بڑا علم کا ذریعہ ہے۔ وقت تو گزر ہی جائے گا، کچھ نیند کی قربانی دینی ہے، کچھ وقت کی قدر کرنی ہے۔ ہمارے یہاں پر ایسے بھائی ہیں جو ماشاءاللہ کتنے سالوں سے ہر سال اس پروگرام میں آتے ہیں، اس کا نام ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی، واقعی آپ ان سے پوچھئے وہ کہیں گے ہماری زندگی خوشگوار ہو گئی، کہ جب قرآن پاک آدمی سمجھ لیتا ہے اور قرآن پاک کے نور سے روشن ہو جاتا ہے، پھر قرآن پاک پر عمل کرتا ہے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو اسی بدھ سے اسی مسجد میں انشاءاللہ تعالی اس نشست کا آغاز ہوگا۔
فجر کی نماز کے بعد خوشگوار زندگی پروگرام تقریباً 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے. روزانہ ہم جتنی دیر آ سکتے ہیں روزانہ ضرور آئیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں ایک بار ایسا ہو جائے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک ترجمے اور صحیح تفسیر کے ساتھ ہم سننے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.